یہاں پتھورا دارالعلوم عربیہ میں آنے کی غرض حضرت مولانا حبیب صاحب رحمۃ اللہ ہوئی کا اصرار تھا کہ آپ کو شورا کے اجلاس میں شرکت کرنا ہے، تو اسی مناسبت سے یہاں حاضری ہوئی ہے۔ اس سے قبل میرے اپنے علم کے مطابق جب میں روز پڑھتا تھا، شاید 32 سال پہلے یہاں پر میری حاضری ہوئی تھی۔ اس کے بعد کوئی ایسا موقع نہیں مل سکا کہ یہاں پر حاضری ہو۔ بہرحال قاضی صدیق صاحب قانونی کا اللہ کی مرتبہ ہوں، جن میں امت عارف باللہ سے یاد کیا کرتی ہے۔ حضرت کی جو نسبتیں ہیں وہ نسبتیں اور آپ کی جو خدمات اور آپ کی جو دعائیں ہیں، اور خاص طور پر حضرت والی صاحب اللہ مرتبہ کے ساتھ تعلق ہے۔ بہرحال اسے فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ ہم لوگ فتنے کے اس تاریخی دور میں جو بھی دین سے وابستہ ہے، ہمارے انہی بزرگوں کی برکت ہے، ورنہ دنیا گھوم کر دے گی کہ پوری دنیا میں انسان کن حالات سے گزر رہا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں نسوا اللہ فانساهم انفسهم، کہ لوگوں نے اللہ کو بھلا لیا تو اللہ نے انہیں خود اپنی ذات سے بے خبر کر دیا۔ تو ہمارے ان بزرگان دین کے احسان کو ہم کبھی فراموش نہیں کر سکتے۔ بذل جلال کی قسم کھا کر کہا جا سکتا ہے کہ اگر ہمارے بزرگوں نے انگریزوں کی سازشوں سے نمٹنے کے لیے جو مدارس کا یہ سلسلہ شروع کیا، اگر یہ سلسلہ نہ ہوتا تو شاید میں اور آپ مسلمان بھی نہ ہوتے۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ ہندوستان میں جب جدت پسندی نے اور اقلیت پرستی نے اور گمراہ کن تاریخ فتنوں نے پہلی مرتبہ قدم اٹھایا تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے ڈٹ کر اس کا مقابلہ کیا اکبر کے زمانے میں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو اور ان کے خانودے کو منتخب کیا، جس نے اس ملک میں ایمان، اسلام اور خاص طور پر مسلمانوں پر آنے والے ہلاکت کے خیز فتنوں کے طوفان اور سیلاب سے پہلے بند باندھ دیا، جس کی برکت سے دارالعلوم دیوبند قائم ہوا۔ اس لیے کہ علوم اسلامیہ، علوم حدیث اور علوم تفسیر کو، خاص طور پر علم اسرار شریعت کو اللہ کا عجیب نظام ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ
ساتھ اس علم کو لے کر آئے، پھر آپ کے